الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا پہلو اطاعت گزاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار بندے تھے، حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ جو لفظ قانت ہے اس کا معنی اطاعت گزار اور فرما بردار کیا گیا ہے۔ قنوت میں ایک اور معنی ہوتا ہے عاجزی کا، کہ ایک شخص عاجزی کے ساتھ جب کسی کی بات کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ قنوت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اول سے لے کر آخر تک ہمیں یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر رکھی تھی۔ غور فرمائیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وطن میں رہ کر دین کی دعوت دینے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہ کر اللہ کے اس فریضے کو سر انجام دیتے رہے۔ مخالفتیں ہوتی رہیں، پریشانیاں آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس فریضے کو سر انجام دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے علاقے کو چھوڑنے کا، ہجرت کرنے کا۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی مانتے ہیں۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو اور بیوی کو مکے کی ایک ایسی وادی میں جہاں پر نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ وہاں پر کوئی آبادی ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ بڑے بڑے وہ پہلو ہیں جن سے ہمیں آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، آپ کی یہ جو صفت ہے یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے اندر ویسی ہی اطاعت اور فرما برداری پیدا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جیسی ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے تھے، ہر حکم کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا لیتے تھے، اسی طرح ایک مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، ان سے عقیدت کا دم بھرتا ہے، اسے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے۔ ایک مسلمان، اس کا کام ہی اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو پیش کر دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے سرنڈر کر دینا، خود سپردگی کا نام ہی اسلام ہے۔ اور یہی لفظ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے استعمال فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا لیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا فرما بردار ہو گئے۔ یہاں پر اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ تو ناظرین، میں اور آپ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو اسلام کے اندر یہ بات شامل ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں خود کو. نہیں چلے گی ہماری مرضی، نہیں چلے گی دنیا کی مرضی، ساری دنیا مخالف ہوتی ہے تو ہو جائے. انسان کا نفس مخالفت کرتا ہے خود انسان کی تو کرے، لیکن اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کا مقصود بن جاتی ہے تو پھر وہ کسی بھی قسم کی مخالفت کو اس کی پرواہ کیے بغیر وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما دے.